اگر دل میں خوف ہے تو میری جان بھی چلی جائے، میں قدم مصطفیٰ سے ایک بال برابر بھی ہٹنے کو تیار ہوں۔ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہو، ماں باپ کی خدمت کی بات کر رہے ہو، ہم کون سی نافرمانی کی بات کراتے ہیں؟ لیکن ہمارا مسلک اور ہمارا مذہب اور ہمارا زندگی کا دستور یہ ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ڈر اور خوف اپنے دل سے نکال۔ میرے عزیزوں، وہ جملے جو دوسرے ہم سے چھین نہ سکے، آپ کیا چھین سکیں گے؟ آپ تو اپنے ہیں، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہیں۔ میں ایک بات جانتا ہوں، جو حضور کا غلام ہوگا وہ ماں باپ کا خادم بھی ہوگا، وہ جاہل نہیں رہ سکتا، وہ علم کے میدان میں بھی شہسوار ہوگا۔ اور اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دل میں پوری نہیں آئی ہے، ہر برائی آ سکتی ہے، ہر برائی کی جڑ ہے یہ۔ اپنے دل کو خالی رکھا اور دنیا کی محبت سے بھر کر رکھا ہے، ورنہ جو ان کی بارگاہ میں جھک گیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا۔ کیا نظر تھی جس نے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ ناز جس پر پڑی ہے، زمانہ پہلے حبشی کہتا تھا، لیکن اب چاند بھی اس بلال پر رشک کیا کرتا ہے۔ جس کو فارس سے آئے ہوئے لوگ دیکھتے تھے کہ ہجرت کر کے آیا ہوا بے گھر ہے، لیکن نبی پاک کی غلامی نے انہیں سلمان فارسی بنایا ہے۔ وہ کون ہے؟ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت نے فاروق اعظم بنایا ہے، صدیق اکبر بنایا ہے، حیدر کرار بنایا ہے، ذوالنورین بنایا ہے۔ یہ ساری نسبتیں ایک مصطفیٰ کریم کے دامن سے وابستہ ہیں، اور ان سے پھرے جہاں پھرائی کمی وقار میں۔ ایک بات یہ سمجھ کر کے چلے، نقطہ ہماری گفتگو کا ایک ہی ہے، اس لیے کہ میں نے زندگی میں دیکھا، آپ جو کہہ رہے ہیں یقیناً اس پر فوکس ہونا ضروری ہے۔ ہماری قوم کو جہالت سے نکالنا ہے، نشہ سے بھی نکالنا ہے، قوم کی بچیوں کو بے پردگی سے نکالنا ہے، علم کی طرف بھی بڑھانا ہے۔ لیکن ساری بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ ایک آدمی ہوتا ہے، شوگر بھی ہے، بی پی بھی ہے، اور ایسیڈیٹی بھی ہے، آنکھوں کی کمزوری بھی ہے، مائیگرین بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں لے کر بیٹھا ہے۔ اور ان سب بیماریوں کے علاج کے لیے ہر ایک جگہ ایک اسپیشل ڈاکٹر ہے، وہ اپنے اپنے فن کا ماہر ہے۔ ہارٹ کی بیماری کا ایک الگ ڈاکٹر، کارڈیولوجی، کڈنی کا الگ ہے، نیفرولوجی، سب کے پاس جانا پڑے گا، اس کا علاج الگ کرو، اس کی دوائیاں الگ کرو۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، میں نے اپنے قوم کی بیماریاں دیکھی، یہ زوال پذیر ہے، پیچھے کی طرف جا رہی ہے، لیکن یورپ کو ترقی کرتے دیکھا۔ میں وہاں کی خاک چھان کر کے آیا کئی سالوں تک کہ یورپ بہت ترقی کر گیا، اور امت مسلمہ میری قوم زوال پذیر کیوں ہے؟ ان کے علاج کیا ہے؟ ان کے اندر بیماریاں کیا کیا ہیں؟ بے پردگی بھی آ گئی، جہالت بھی آ گئی، نشہ بھی آ گیا ہے، بد اخلاقی بھی آ گئی، جھوٹ بھی آ گیا ہے، خیانت بھی آ گئی، چوری بھی آ گئی، یہ سب بیماریاں آئی ہیں۔ ان بیماریوں کے علاج کے لیے کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے، میں نے ساری بیماریوں کو بھی دیکھا، علاج کے لیے الگ الگ دوا دینا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ زندگی شارٹ ہے، بیماریاں زیادہ ہیں، اور ہمارے پاس دواؤں کے لیے ایسے ڈاکٹر بھی موجود نہیں ہر بیماری کا الگ الگ علاج کرے۔ پھر ڈاکٹر اقبال کہتا ہے، اس امت کے درد اور اس کی امت کی بیماری کا علاج مجھے ایک ہی جگہ ملا، ایک ہی نقطے میں ملا، ایک ہی پڑیا میں پورا علاج ملا۔ پوچھا وہ علاج کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، جس بات کو کہنا ہے وہ میں کہوں گا ضرور، جس چیز پر فوکس کرنا ہے وہ کہیں گے ضرور، لیکن میرے لیے زیادہ عظیم یہ ہے کہ آپ نے جو کہا ہے اس سے زیادہ میں حضور نے کیا کہا وہ دیکھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
کہ کس چیز پر بات کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کو کیا سکھانا چاہیے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 عادتیں سکھا دو، 3 عادتیں سکھا دو۔ اس میں 3 عادتیں کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نمبر 1 حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن الکریم۔ 3 چیزیں حضور فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز اپنے بچے کو سکھاؤ تو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، سبحان اللہ، اپنے رسول سے محبت۔ پھر دوسری کیا ہے؟ حضور پاک فرماتے ہیں نبی کی آل سے محبت کرنا سکھاؤ، اہل بیت سے محبت کرنا سکھاؤ۔ تیسری چیز کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں پھر اسے قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ یہ 3 باتیں اللہ کے نبی نے فرمایا، اولاد کی تربیت اس طرح سے کرو۔ عزیزان گرامی وقار، آج بگڑے ہوئے معاشرے کے علاج کے لیے صرف ہم اسٹیج سے بولیں اور یہاں سے علاج ہو، یہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ماسٹر پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ نوجوانوں سے میں کہوں گا تم شادی کرنے جا رہے ہو، نکاح کرنے جا رہے ہو تو ماسٹر پلاننگ تمہارے اندر ہونی چاہیے کہ میرا بچہ کیسا ہو، میری اولاد کیسی، میری نسل کیسی ہو۔ جب تک تمہارے اندر نیتیں صالح نہیں ہوتی بچے بھی اچھے نہیں آتے، اور پھر جوان ہونے کے بعد پھر سوچتے ہو بگڑ گیا ہے اب اس کو ٹھیک ٹھاک کرنا ہے۔ پودا جب درخت بن جاتا ہے تو پھر وہ اپنی شکل نہیں دے پاتا۔ پودے کو شکل دینے کے لیے جب وہ کونپل میں ہے تبھی سے اسے شکل دیا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور معین ملت، گلے گلزار اشرفیت، اشرفی دولہا، اشرفی دولہا، حضور معین ملت۔ حضرات تشریف رکھیں۔